الرحمن الرحیم۔ مذاکرات میں جو بات رکھی گئی تھی معاہدے کے مطابق، جو معاہدہ امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کیا گیا تھا، اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جتنے مذاکرات کیے گئے تو اس میں حکومت بار بار پہلے وقت مانگتی رہی۔ وہ وقت بھی 2 مہینے کا دیا گیا، اس کے باوجود کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ تو وہ مذاکرات پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب وزیر اعظم نے خود ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کیا تھا اور ہمارے مذاکرات ہو گئے تھے اور ہمیں توقع تھی کہ اب اس کے اوپر کوئی اقدام کیا جائے گا، اور وہ 20 اپریل کی ڈیٹ تھی، تو اس کے مطابق انہوں نے اس کا انتظار کیے بغیر 12 اپریل کو ہمارے امیر تحریک لبیک پاکستان کو گرفتار کر لیا، اور اس گرفتاری کے بعد پھر سچویشن جو ہے وہ اب نارمل ہو گئی، اور وہ آپ بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا گیا، سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آئیں کہ کیمیکل ملا، پانی بھی پھینکا گیا ورکروں کو اور گولیاں بھی ماری گئیں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ ایک معاہدے میں تھا کہ 20 اپریل سے حکومت کی گرفتاریاں، آپ سمجھتے ہیں یہ عجلت میں فیصلے کیے گئے، کیا اس میں ہے؟ دیکھیں، 20 اپریل سے پہلے ہی حکومت کو نہ جانے کے کیا پریشانی ہو گئی، اور 12 اپریل کو انہوں نے جب حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب جو امیر تحریک لبیک پاکستان ہیں ان کو گرفتار کر لیا اور 20 اپریل کا انتظار نہیں کیا، تو پھر اس گرفتاری پر جو رد عمل آیا، اس رد عمل پر لوگ مشتعل ہوئے، لوگ باہر آئے، اور باہر آنے پر جو انہوں نے ظلم کیا، جو اب تیزاب ملا پانی، وہ تو بالکل اسی طرح ہوا ہے جو کہنے کو واٹر کینن سے پانی مارتے ہیں، وہ پانی نہیں تھا، اس میں بالکل سلفیورک ایسڈ اور دوسرے ایسے جو ہے تیزاب ملے ہوئے تھے، اور کئی لوگ اس سے جلے ہیں، اور بس اس سے اموات بھی واقع ہوئی ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں اب اتنے جو ہے نا درجنوں شہید ہو گئے، سینکڑوں جو ہیں وہ معذور ہو گئے، اور ہزاروں جیلوں میں اس وقت وہ تو اب ظلم جو ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں نے اپنی عوام کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ بھی بتایا گیا حکومتی ٹیم میں جو مذاکرات میں شامل تھے، وزیر داخلہ، وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری، ان کا کہنا تھا کہ جو ٹی ایل پی کا رویہ تھا وہ بڑا جارحانہ بلکہ تضحیک آمیز تھا مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بھی، تو جس کے بعد حکومت مجبور ہوئی آپریشن پہ، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تضحیک آمیز اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی فیض آباد میں جب امیر المجاہدین کی زندگی میں ایک فورس استعمال کر لی گئی تھی، پھر بھی یہ لوگ بیٹھے جس میں وہ معزز لوگ تھے، وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھا، اور وزراء تھے، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھ کے انہوں نے طے پایا تھا، اس کو پھر انہوں نے دوسری دفعہ پھر عمل نہیں کیا۔ جب اب عمل نہیں کیا اور انہوں نے ٹائم دیا، تو اگر ہم تضحیک آمیز ہوتا تو 2 مہینے کا ٹائم دیا جاتا، 2 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور پھر اس کو تضحیک آمیز کہنا جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ ہاں، البتہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحت ہمارا آئینی حق ہے احتجاج، کہ جب ایک بات جو ہے 5 مہینے میں پوری نہیں ہوئی تو اس کے لیے بھی ابھی ہمارے پاس دن تھے، ہم انتظار کر رہے تھے، اور ہمیں توقع تھی کہ اب چونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا ہے تو ظاہر ہے اس پر کچھ نہ کچھ عمل ہوگا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اپنا اعلان جو ہے اس کی بجائے انتظامیہ نے یا اداروں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو 8 دن پہلے ہی گرفتار کر لیا، تو اس گرفتاری پر جو ہوا وہ اب وہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا، یہ بتائیں گے جو مذاکرات ہوئے، جو معاہدہ طے پایا، پھر پارلیمنٹ میں قرارداد بھی پیش ہوئی، تو قرارداد صرف سمپل پیش ہونا تھی، نہ کہ سفیر کا نہیں نکالنا؟ نہیں، سفیر کا نکالنا اس میں شامل ہے، اور سفیر نکلنے تک کے لیے ہی قرارداد تھی، اور قرارداد بھی حکومت کی جو ہے وہ بدنیتی پر شامل ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت خود اس کو قرارداد کو پیش کرے گی، انہوں نے حکومت نے نہیں پیش کیا، بلکہ انہوں نے امجد صاحب سے یہ پرائیویٹ آدمی سے قرارداد موو کرائی، اور اس کے بعد پھر جو سیشن بھی ڈمپ کر دیا، اس کے اوپر آگے کوئی ایکشن نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو بین ہے اس پہ حکومت کے ساتھ کس حد تک بات چیت ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بین ختم کریں گے؟
دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، الیکشن لڑ چکی ہے، اپنی پاور شو کر چکی ہے۔ تحریک لبیک جو ہے اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ نے کل عدم کا ان کا لفظ سننے کے باوجود آپ نے NA 249 میں رزلٹ دیکھ لیا۔ ہمارے رزلٹ کو چھپانے کے باوجود ہم تیسری پوزیشن پہ کھڑے ہیں، عوام موجود ہیں، اور یہ کیسے کل عدم ہو سکتا ہے؟ کل عدم کا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، ہم نے اس کے مطابق جو اس کا جواب دینا تھا قانونی طور پر، وہ ہم نے وزارت داخلہ میں اپنی اپیل جمع کرا دی ہے۔ اس پر ریویو بورڈ بنے یا کمیٹی بنے، اس کو اب وہ آگے چلائیں گے، اور ہم انشاءاللہ قانونی طور پر پورے مطمئن ہیں کہ فیصلہ تحریک لبیک کے حق میں ہوگا۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ کالعدم کا جو ہے فیصلہ حکومت واپس لے گی؟ وہ آپ ایسا کریں کہ جو وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے جو خود یعنی پڑھ کے سنایا ہے وہ فیصلہ، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے مقدمات کا اخراج، کل عدم کو ختم کرنا، اور باقی حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کرنا، اسیران کو رہا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ظاہر لیگل ٹیم اس پہ ورک بھی کیا ہوگا، تو اس کو انٹیریئر منسٹری میں باقاعدہ پرسو بھی کریں گے، تو ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے ریویو کمیٹی جو انٹیریئر کے، تو ابھی تک اس کا کیا رزلٹ کوئی؟ دیکھیں، یہی رزلٹ ہے کہ ہم نے جب انہوں نے ہمیں قانونی طور پر پٹیشن نوٹس بھیجا، اس کے جواب میں ہم نے اپنی اپیل دائر کر دی۔ اس اپیل پر پھر انٹیریئر منسٹری میں اجلاس ہوا، اور اس پر کمیٹی بن چکی ہے، اور وہ کمیٹی اپنی اب پروسیڈنگز کرے گی، اس کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں تحریک لبیک جو ہے اپنے آپ کو کس طرح ریوائول واپسی جو پہلی کی اسٹیج پہ تھا، اس پہ کس طرح اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے مستقبل میں؟ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کی ریوائول نہیں ہے، تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایز سالڈ ایز اسٹیبل جو ہے موجود ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کی تحریک ہے۔ اس کو کسی قسم کا بھی کوئی وہ جو اس کے جو یہ ہتھیار استعمال کیے گئے، اس سے کوئی اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنے کارکنان کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ بالکل مخلص ہے، اور وہ اچھا سر، حکومت کہتی ہے ریاست مدینہ، کیا ریاست مدینہ میں جو خادم رسول ہیں، جو عظمت کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ریاست مدینہ کا لفظ جو ہے مجھے تو یہاں پاکستان میں مذاق لگتا ہے، اور یہ ایک یعنی ریاست مدینہ کہہ کر لوگوں کو جو کچھ بھی وہ دھوکہ دیا گیا یا انعام دیا گیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ریاست مدینہ سے کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سر، اپنے ورکر کو کیا پیغام دیں؟ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، جس طرح پہلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ذہنی طور پر دین کو تخت پر لانے کے لیے جو میدان میں ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کے جوش و جذبے جو ہیں وہ جیلوں میں جانے سے یا ان کو گولیاں کھانے سے کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ کہیں اوپر ان کو جو ہے نا حوصلہ ہوا ہے، اور وہ دلیری آئی ہے۔ اور ہمارے ورکرز کو میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور تیار رہیں گے انشاءاللہ۔